متعدد مقامات پر مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد کی برکت کا ذکر فرمایا۔ معراج کا معجزہ، مصطفیٰ کریم کا عظیم معجزہ، اس کا ذکر قرآن نے فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئی، سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی تاکہ ہم اپنے عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ مفسرین کرام کو پڑھے نا اس آیت کے تحت مشہور مفسر قاضی عبداللہ بن عمر بیداوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاریخ وفات ان کی بتائی جاتی ہے 685 میں ان کی گویا کہ تاریخ وفات ہے۔ آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، یعنی اتنے پرانے بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بیت المقدس کو بابرکت فرمانے کی وجہ کیا ہے کہ رب نے فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس کو دکھائیں۔ فرمایا کون سی برکتیں ہیں؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ ببرکات الدین والدنیا، یعنی وہ جو برکتیں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے اطراف پہ رکھی ہیں وہ دینی برکتیں بھی ہیں، دنیاوی برکتیں بھی ہیں۔ لِأَنَّهُ محبت الوحی ومتعبد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام من لدن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اس سرزمین میں انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی رہی، وحی کا نزول اس سرزمین میں ہوتا رہا، یہ برکت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کرام کی جائے عبادت بھی یہی سرزمین رہی، کہ یعنی انبیاء کرام نے اس سرزمین کو عبادت کی جگہ بنایا کہ یہاں انبیاء کرام عبادت کرتے رہے۔ پھر کیا فرمایا؟ دنیاوی برکتیں یہ کہ وہاں قرب و جوار میں نہروں اور درختوں کی کثرت ہے، جس کے سبب یہ سرزمین بہترین عیش اور راحت کا مقام، کہ یہاں پر راحت ہے، یہ سرزمین بہتر ہے، درختوں کی کثرت ہے اور کثیر نہریں یہاں پائی جاتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے دشمنان اسلام کی نظر اس خطہ سرزمین پر ہے۔ یہ سرزمین پہلے بھی بابرکت تھی، مگر اس کی برکت میں اضافہ اس وقت زیادہ ہوا جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں یہاں پر قدم رنجا فرمایا، انبیاء کرام کی امامت فرمائی بیت المقدس میں۔ پھر بیت المقدس کی تاریخ کتنی قدیم ہے۔ بیت المقدس کو کئی انبیاء کرام علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے۔ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے اور اسے مسکن بنایا۔ آپ کے شہزادے یعقوب علیہ السلام کی یادیں اس مبارک شہر سے وابستہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، پھر آگے بڑھے فرعون کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو جہاد کے ذریعے بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نافرمانی کی، جس پر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی ہوئی، جس کا بیان سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 20 سے لے کر 26 میں فرما دیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی تو آپ نے بیت المقدس کو سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ آپ کے شہزادے حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کا ذکر سورہ نمل میں بڑی وضاحت کے ساتھ رب العالمین نے فرمایا، آپ کے دور میں بھی یہی شہر دارالحکومت رہا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو مکمل کیا اور آپ کا مزار پر انوار بھی اسی جگہ پر ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل جو ہے بدعمالیوں میں مبتلا ہوئے۔ شاہ بابل، جس کو بخت نصر کہا جاتا ہے، اور یہ بخت نصر نامی بادشاہ بڑا مشہور ہے، اس نے بیت المقدس پر قبضہ کیا اور یہاں پر تباہی مچائی۔ اسی دوران انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک تبرکات والا تابوت، جس کو تابوت سکینہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ملتا ہے،
جس میں حضرت ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات بھی ہیں، عصا مبارک بھی ہے، ہاں انبیاء کرام کے مبارک جوتے بھی ہیں، اور اسی تابوت میں توریت کے ٹکڑے بھی ہیں۔ ہم تو نالین جو ہے سینے پہ لگاتے ہیں تو وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ثابت کہاں سے؟ ہم نے کہا ثابت تو بہت کچھ ہے، ہاں علم دین حاصل کیا ہو تو پتہ چلے کہ ثابت بہت کچھ ہے، لیکن ایک جواب دینا چاہوں گا کہ مفسرین کرام نے اس تابوت سکینہ میں حضرات انبیاء کرام کے مبارک نالین کو ثابت کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ جس تابوت میں انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام یا ہارون علیہ السلام کے نالین ہوں اور ساتھ ہی ساتھ توریت کے ٹکڑے ہو، مفسرین کرام اس کو لکھ کر چلے جائیں، کسی کو وسوسہ نہیں آتا۔ آج 1400 سال کے بعد کوئی مولوی جو ہے یہ اشکال پیش کرے کہ تم نالین مقدس کا ثبوت کہاں سے دیتے ہو؟ ہم نے کہا ہمارے اعلیٰ حضرت کو پڑھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ نالین مقدس کا ثبوت کیا ہے اور کہاں پر ہے۔ تو سمجھنا چاہیے فرمایا اس تابوت سکینہ کو جو چلتا چلا آ رہا تھا، اس دور میں یہ غائب ہوا جس کا آج تک پتہ ہی نہیں چل رہا۔ شاہ بابر نے یہود کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا اور اس بستی کا نام تل ابیب رکھا۔ یہی شہر اسرائیل کا دارالحکومت بنا، لیکن ہوا کیا، اسرائیل بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے تھے۔ پوری دنیا بیت المقدس کو فلسطین کا دارالحکومت سمجھتی ہے، لیکن 7 دسمبر 2017 کو جو مسلمان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی، بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لیا۔ یہ 2017 میں یہ فساد اس طور پر ہوا جس کو مورخین نے لکھا۔ 7ویں صدی کے آغاز میں شاہ روم ہرقل نے بنو اسرائیل کو بد کرداری کی سزا میں بیت المقدس سے نکالا۔ ایک عرصے تک بیت المقدس پر حکومت کے لیے ایران اور روم کی جنگ جاری رہی۔ اسی دوران میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیات نازل فرما کر یہ غیبی خبر دی کہ رومی غالب آئیں گے، غلبت الروم۔ قرآن کی پوری سورت ہے سورہ روم، اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ مسجد اقصی روئے زمین پر دوسری مسجد ہے، پہلی مسجد مسجد حرام۔ کیا فرمایا؟ ابو ذر جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا زمین پر پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد الحرام۔ مسجد حرام پہلی مسجد ہے جو روئے زمین پر سب سے پہلا مسلمانوں کے لیے رب کی عبادت کے لیے اللہ کا گھر بنایا گیا۔ انہوں نے عرض کی مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ فرمایا مسجد الاقصی۔ پوچھا کہ ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، عرصہ کتنا گزرا، وقت کتنا گزرا؟ فرمایا 40 عاما، 40 سال۔ پھر اس حدیث پاک میں دونوں مساجد کی پہلی تعمیر کا ذکر ہے۔ یہ جو فرمایا نا مسجد حرام اور مسجد اقصی، یہ پہلی تعمیروں کا ذکر۔ اس کے بعد تعمیرات ہوتی رہیں۔ خود سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کو کیا۔ کیا مبارک فرمان ہے مسلم شریف حدیث پاک کے 1190۔ فرمایا پھر روئے زمین کو مسلمانوں کے حق میں مسجد قرار دے دیا گیا۔ مسلمان جس بھی پاک جگہ پر کھڑا ہو کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہے وہ جگہ اس کے لیے مسجد ہے۔ آپ دیکھ لیجئے روئے زمین پر مسجد بننا شروع ہوئی، ورنہ اگر یہی حکم ہوتا تو مسجد حرام اور مسجد اقصی تک ہی مسلمان محدود ہوتے رہتے، لیکن اسلام کو وسعت دی گئی۔ پتہ چلا کہ دور کے اعتبار سے وسعت دینی پڑتی ہے جہاں جہاں جو ضرورت بنتی ہے۔ یہ سوال کسی شرعی حکم کے لیے نہیں تھا، بلکہ انہوں نے جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کی ایک تاریخی بات حضور سے پوچھی ہے کہ پہلی مسجد کون سی، دوسری مسجد کون سی۔ اس سوال کا مطمع نظر کیا ہے پتہ ہے؟ اس سوال کا مطمع نظر یہ ہے کہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ تھا، نظریہ تھا۔
مسجد اقصی میں نماز کی فضیلت کیا ہے؟ رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مصطفیٰ کریم سے، فرماتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کی اور اس خوشی میں جانور ذبح کیے تو رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اب دیکھیں معجم الکبیر حدیث نمبر 4477 کیا فرمایا؟ فرمایا قد ارا سرورا، اے سلیمان میں تجھے مسرور دیکھتا ہوں، خوش دیکھتا ہوں، فصلی اوتی کا، مجھ سے سوال کرو میں تمہیں دوں گا۔ مسجد بنائی ہے اور خوشی کا اظہار ہو رہا ہے تو رب العالمین کلام فرما رہا ہے کہ مسجد بنانے پر جو خوش ہوتا ہے اسے رب عطا فرماتا ہے۔ تو مسجد بناتے جائیں اور رب کی عطا سمیٹتے جائیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ 3 دعائیں مانگیں۔ پہلی دعا کیا ہے؟ فرمایا حکمن یصادف حکمک، اب یہ اصول ہے یہاں پہ، کیا فرمایا؟ حکمن یصادف حکمک، فرمایا اے رب میں تجھ سے مانگتا یہ ہوں کہ میرا حکم تیرے حکم جیسا ہو جائے۔ مطلب یہ کہ جو سلیمان علیہ السلام حکم کرے رعایا کے حوالے سے کسی کے مابین فیصلہ کرے تو وہ فیصلہ ویسا فیصلہ ہو جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو، تجھے پسند آئے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَمُلْكًا لَا يَبْغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، سلیمان علیہ السلام دوسرا سوال کیا، فرمایا کہ مجھے ایسا حکومت عطا فرما، ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملی ہو۔ اب سلیمان علیہ السلام کی حکومت دیکھ لیجیے آپ، روئے زمین پر جتنی حکومت سلیمان علیہ السلام کو ملی ہے اس کا اندازہ کر لیجیے۔ فرمایا کہ آپ کی حکومت میں جنات بھی آپ کے تابع ہوا کرتے تھے، بیت المقدس کی تعمیر جنات نے کی، اور وہ عصا والا واقعہ اگر سنا ہو تو وہاں پر شارحین نے لکھا ہے سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تخت پر اور جنات تعمیر کر رہے تھے، ایک پتھر لگانا رہ گیا تھا، کہتے ہیں آج بھی وہ پتھر رہ گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کب کی ہو چکی؟ دیمک نے نیچے سے عصا مبارک کو چاٹنا شروع کیا، جب وہ عصا درمیان سے بریک ہوا، ٹوٹا اور آپ وجود زمین پر تشریف لے آیا، تب جنات کو پتا چلا کہ یہ تو وفات پا گئے، انہوں نے تو پردہ فرمایا ہے، پھر وہ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی، گویا کہ رب العالمین کی کہ پاک گھر مسجد کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوال کر جو چاہتا ہے دوں گا۔ 2 سوال اللہ رب العالمین۔ تیسرا سوال فرمایا ومن اتى هذا البيت لا يريد الا الصلاة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، فرمایا کہ اس گھر میں جو شخص بھی نماز پڑھے وہ ایسا یہاں سے باہر نکلے نماز پڑھ کے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا امت نتعینی فقط اوتیہما وانا ارجو ان یکون قد اوتی الثالثۃ، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے پہلی 2 دعائیں تو اسی وقت اس کی قبول فرما لی، اور مجھے رب کی ذات سے امید ہے کہ تیسری دعا بھی رب العالمین قبول کر لے گا۔ تو یہ ہے بیت المقدس، اس میں سجدہ کرنے کی فضیلت۔ سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ کا سوال بعد میں کیا، اس حدیث کو غور کریں نقطہ، بادشاہی کا سوال بعد میں کیا نا آپ نے کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملی ہو، یہ دوسرا سوال تھا۔ پہلا سوال کیا تھا؟ فرمایا حکمن یصادف حکمک، کہ میرا حکم تیرے حکم کے سے اگر ایسے برعکس نہ ہو، میرا حکم تیرے حکم سے برعکس نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ جو حکم میں کروں، جو فیصلہ میں کروں وہ تیری دی ہوئی توفیق سے ہو اور تجھے راضی کرتا ہو۔ تو پتہ چلا کہ حاکم وقت وہ فیصلہ کرے جو اللہ رب العالمین کو خوش کرے۔ اللہ رب العالمین کو حکم کے مطابق فیصلہ کرے تو اس کی حکومت میں برکت پڑ جاتی ہے، اور اگر اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو پھر چھپ کر بھاگنا پڑتا ہے بیماریوں کے علاج کے بہانوں کے سے، اور پھر آنے کے لیے بڑے سارے بہانے بنانے پڑتے ہیں اور بہت سی جو ہے رقوم خرچ کرنی پڑتی ہے۔ کاش کے حاکم وقت اس بات کو توجہ دیں۔ پھر بیت المقدس پر اسلامی حکومت قائم رہی، کب تک رہی اور کہاں کہاں رہی؟ فرمایا 17 ہجری تھی اور 638 عیسوی امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کیا
تو بیت المقدس بھی مسلمانوں کے زیر انتظام آ گیا. بیت المقدس کی فتح نہایت ایمان افروز ہے. اب یہ کس طرح فتح ہوا یہ دیکھیں آپ. فرمایا جب مسلم افواج نے اجنادین کو فتح کیا تو رومی سربراہ نے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا. کیا وہ پیغام سنا. فرمایا واللہ لا تفتحوا من فلسطین شیئا بعد اجنادینا فرجع ولا تغرى فتلقى مثل ما لقي الذين قبلك من الهزيمة. فرمایا اللہ کی قسم تم اجنادین کے بعد فلسطین کا کوئی علاقہ فتح نہیں کر پاؤ گے. واپس چلے جاؤ اور جو پہلے فتوحات ہو چکی ہیں نا ان پر مغرور نہ ہونا ورنہ شکست اٹھاؤ گے. پتہ چلا کہ غرور جو ہے انسان کو شکست کے ساتھ ہمکنار کرتا ہے. مسلمان کو عاجزی زیب دیتی ہے، فخر اور تکبر زیب نہیں دیتا. آپ نے بھی اسے دھمکی آمیز جواب دیا. اس نے دھمکی لگائی نا تو صحابی رسول نے بھی دھمکی لگائی. پتہ چلا کہ جب دشمن اسلام دھمکی لگائے تو اس کا جواب دھمکی سے ہونا چاہیے. نہیں جیسے آپ کہیں ہم آپ کے تابعدار ہاتھ باندھ کر. یہ ایٹیٹیوڈ صحابہ کرام کا نہیں تھا. آپ نے اسے دھمکی آمیز جواب دیا. رومی سربراہ کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہے کہ عمر بن العاص اس علاقے کو فتح نہیں کر سکتے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سابقہ کتابوں میں ایک شخصیت کا نام پڑھا ہے، وہ بھی حضور کے صحابی ہیں، اور میں نے پڑھا ہے کہ ان کی یہ نشانیاں ہیں. تو جو شخص بیت المقدس کو فتح کرے گا اس میں یہ نشانیاں ہوں گی. عمر بن العاص میں یہ نشانیاں نہیں ہیں. عمر بن العاص سمجھ گئے کہ اس علاقے کی فتح مجھ سے نہیں ہونی بلکہ ایک اور صحابی رسول ہے ان سے ہونی ہے. کون ہے وہ صحابی رسول؟ فتوح الشام میں یہ روایت موجود ہے کہ کیا ہے اسلامی افواج امیر امت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جب اس شہر مبارک میں پہنچی تو اس کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے 4 ماہ تک لڑائی ہوتی رہی. وہ قلعہ 4 مہینے تک فتح نہیں ہوا. عبیدہ بن جراح لڑتے رہے. اس سے پہلے عمر بن العاص نے کوششیں کی تھی لیکن کامیابی نہیں ملی. بالآخر ان کے بڑے راہب نے کہا دیوار پر چڑھ کر کہا ہے ابو عبیدہ ہمارے شہر کو جو شخص فتح کرے گا نا اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا صاحبها رجل اسمه على 3 احرف. اب سمجھے ہو کہ جو شخص اس شہر کو فتح کرے گا اس کا نام 3 حرف پر ہے. 3 حرف. البدایہ والنہایہ ابن کثیر. الکامل فی التاریخ میں ابن اسیر جوزی نے کیا لکھا؟ فرمایا وفی روایت صاحبها رجل صفتہ کذا و کذا. فرمایا کہ جو شخص اس شہر کو فتح کرے گا اس میں یہ خصوصیات ہوگی. وہ خصوصیات کیا ہیں؟ فرمایا انہو یفتح هذه البلدة صاحب محمد اسمہ عمرہ. فرمایا کہ جو شخص اس کو فتح کرے گا تو محمد عربی کا صحابی ہے، اس کا نام عمر ہے. یعرف بالفاروق، وہ فاروق کے نام سے پہچانا جاتا ہے. وَهُوَ رَجُلٌ شَدِيدٌ لَا تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. فرمایا اور یہ ایسا شخص ہے کہ دین کے معاملے میں کسی کی ملامت کو برداشت نہیں کرتا. دین کا معاملہ آ جائے تو وہ اکڑ جاتا ہے، وہ رعایت نہیں کرتا. جبھی تو شیطان عمر کے نام سے گلی چھوڑتا تھا. شیطان عمر کے نام سے گلی ایسے نہیں چھوڑتا تھا، اسی لیے چھوڑتا تھا کہ عمر فاروق کی شخصیت ایسی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب یہ باتیں ہوئی ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، مسکرا کر کیا فرمایا؟ فرمایا فتحنا البلد ورب الکعبہ. فرمایا کہ ہم نے اس شہر کو فتح کر لیا اور رب کعبہ کی قسم. صحابی اس عقیدے کو جانتے تھے کہ نام عمر کا لیا جا رہا ہے اور یہ حوالہ دے رہا ہے کتابوں کا. اگرچہ راہب ہے، مسلمان نہیں ہے، ایمان کا دعوے دار نہیں ہے، لیکن بات عمر کی کر رہا ہے، کتابوں کے حوالے دے رہا ہے. ہونا عمر کے نام پر جو ہے یہ شہر فتح ہوگا. پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اس راہب سے فرمایا تم جن کا ذکر خیر کر رہے ہو وہ ہمارے خلیفہ ہیں.
ہمارے نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں. راہب نے کہا اگر واقعی ایسی بات ہے تو تم جنگ کو روک دو، جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بلاؤ، ہم ان کو دیکھیں گے. اگر علم میں تمام صفات وہی ہیں جو ہمارے علم میں ہیں تو ہم ان کے لیے شہر کے دروازے بغیر جنگ کے کھول دیں. مسلمان وہ تھے کہ جن کے لیے بغیر جنگ کے دروازے کھلے، اور آج مسلمان کو مارا جا رہا. فرمایا کہ بغیر جنگ کی یہ دروازے کھول دیں گے اور ان کو جزیہ بھی دیں گے. ہم نے کہا تمہارے باپ کو بھی دینا پڑے گا. عمر فاروق کے سامنے کون ٹکے گا؟ عمر فاروق کے سامنے کون ٹکے گا؟ آپ نے بات منظور فرمائی اور امیر المومنین کو تشریف آوری کے لیے خط بھیجا. اب جب خط پہنچا ہے عمر فاروق کے پاس، آپ نے مشورہ فرمایا، مشورے کی سنت کو ادا کیا اور پھر شام تشریف لائے. جب بیت المقدس کے قلعے کے قریب پہنچے تو عیسائی راہب نے آپ کو غور سے دیکھنا شروع کیا اور تھوڑی دیر بعد بلند آواز سے کیا کہا، اور میں خدا کی قسم یہ وہی شخص ہے جن کی صفات ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہے اور انہی کے ہاتھوں پر ہمارا یہ شہر فتح ہوگا. فرمایا کہ پھر اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ آپ دیکھیں ایمانی نقطہ دیکھیں. تھا راہب کہہ کیا رہا ہے؟ فرمایا کیا یہ کیا تاخیر ہے؟ قلعے سے جلدی جلدی نیچے اترو، ان کے پاس جا کر امان اور ذمہ داری حاصل کرو. خدا کی قسم یہ محمد بن عبداللہ کے صحابی ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا اس نے، محمد بن عبداللہ کے صحابی ہیں. اس کا بھی عقیدہ تھا کہ جو محمد بن عبداللہ کا صحابی ہو اس کی شان بلند ہوا کرتی ہے. چنانچہ وہ جلدی جلدی قلعے کی دیواروں سے اترے، شہر کے دروازے کھولے گئے، فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلح اور امان کی درخواست کرنے لگے. آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، امن و امان اور عہد و پیمان کا اعلان ہوا. دوسرے دن آپ بعد نماز فجر عظیم الشان فتح اور نصرت کے ساتھ بیت المقدس کے قلعے میں داخل ہوئے. جن کو شبہ ہو وہ فتح الشام پڑھ لیجیے. بیت المقدس کے دیگر ادوار کیا ہوا؟ فتح فاروقی کے بعد تقریباً 400 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا. بعد ازاں مسلمانوں کے اندرونی انتشار کے سبب 1099 عیسوی میں پوپ اربن دوم کی قیادت میں عیسائیوں نے صلیبی جنگ کے ذریعے بیت المقدس پر قبضہ کیا. تقریباً 88 سال تک صلیبیوں کی حکومت رہنے کے بعد 1187 عیسوی میں عظیم الشان سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں صلیبیوں کو شکست کا سامنا ہوا. بیت المقدس پھر سے فتح ہوا اور پھر تقریباً 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی. پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر 11 دسمبر 1917 عیسوی کو انگریزوں نے ترکی حکومت خلافت عثمانیہ جس کو کہتے ہیں کو ختم کرتے ہوئے دیگر ممالک کے ساتھ فلسطین پر بھی قبضہ کیا. پھر یہ انگریزوں نے قبضہ کیا. میں انگریزوں کے یہاں سے جانے کے بعد نومبر 1947 پاکستان کا وجود والا سال، ہماری سے وجود والا سال کہتے ہیں. نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی کمیٹی نے یہ ظالمانہ منصوبہ منظور کیا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے. اب فلسطین کو تقسیم کیا، 56% رقبہ یہودی ریاست قائم کی گئی جو کہ فلسطین کی آبادی کا فقط 33% تھا. اس فیصلے کے مطابق بیت المقدس کے بھی 2 حصے کر دیے گئے. مشرقی حصہ مسلمانوں اور مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کیا گیا. 14 مئی 1948 عیسوی کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا. بعد ازاں 1967 میں اسرائیل نے بیت المقدس کے مشرقی حصے اور شام اور اردن کے کچھ علاقوں پر ناجائز قبضہ کیا. اب دیکھیں کہاں کیا قبضے کیے. یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کچھ پتہ نہیں. اسرائیل کو امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کی پشت پناہی حاصل رہی اور وہ سازشوں کے ذریعے نہ صرف اپنا ناجائز قبضہ جمائے ہوئے ہے بلکہ آئے روز مزید علاقوں اور بستیوں پر قبضے
ہوتے رہتے ہیں، اور اس کی موجودہ صورتحال آپ سن کے سامنے ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، فرمایا کہ غیروں کو رازدار نہ بناؤ، جو مسلمان نہیں ہے نا ان کو رازدار نہ بناؤ، غیر لوگوں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑو، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ بغض ہی ہے نا جو یہ کر رہے ہیں اس وقت، یہ بغض ہے مسلمانوں کا۔ بھیڑ بکریاں اور سبزیاں کیا کاٹی جاتی ہوں گی، جس طرح یہ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ قتل نہاد کیے ہوئے ہیں۔ یہاں ہیومن رائٹس نظر نہیں آتے ان کو، یہاں نظر نہیں آتے، انسانی حقوق یہاں نظر نہیں آتے ان کو، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور کسی میں جرت ہمت نہیں ہے کہ ان کے ہاتھوں کو روک سکے۔ دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی کہ کہیں تم عقل رکھو۔ جب اللہ تعالیٰ نے 9 ہجری میں یہ حکم فرمایا کہ آئندہ مشرکوں کو حرم شریف میں داخل نہ ہونے دیا جائے، 9 ہجری میں حکم ہوا کہ آئندہ مشرکوں کو حرم میں داخل نہ ہونے دیا جائے، تو خدشہ ہوا کہ مکہ مکرمہ کی تجارت بیٹھ جائے گی، معیشت کا نقصان ہوگا، لوگ نہیں آئیں گے، کاروبار کیسے چلے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہو، کیا ہوگا؟ وَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہیں فضل عطا فرمائے گا اگر چاہے گا، تمہیں غنی کرے گا، فضل دے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ یہ یہودی جو ہے تمہیں کیا کاروبار دیں گے اور کیا تمہیں نفع دیں گے جب رب نہ چاہے۔ رب چاہے تو سب کے ہاتھ بند جائیں، رب چاہے تو سب کے ہاتھ کھل جائیں، رب چاہے تو مٹی بھی سونا بنے، رب نہ چاہے تو سونا مٹی بن جائے۔ قدرت تو سب رب العالمین کی ہے۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔